جیسے ہی علی نے خوابوں کی جعلی دنیا کو اپنے اندر کے نور سے مٹا دیا، زمین اس کے قدموں کے نیچے لرزنے لگی۔ براؤنی نے گھبرا کر اس کے ساتھ لپٹ کر زور سے بھونکا۔ اچانک وہ دونوں ایک بار پھر خلا میں گرنے لگے، مگر اس بار وہ گر نہیں رہے تھے، بلکہ جیسے کسی جادوئی روشنی کے سفر میں بہہ رہے ہوں۔ روشنی نے ایک نئی جگہ لے گئی، ایک بہت ہی پرانی سنہرے دروازے والی رائے داری میں۔ در و دیوار پر خوابوں کی تصویریں تھیں، کچھ ادھورے، کچھ بکھرے اور کچھ ایسے جو جیسے علی کے اپنے دل کے راز ہوں۔ علی نے حیرت سے دیوار پر ہاتھ رکھا تو ایک خواب برکت میں آ گیا۔ وہ خود چھوٹا سا بچہ تھا، اپنی ماں کے ساتھ باغ میں دوڑ رہا تھا، ہنسی گونج رہی تھی، سورج چمک رہا تھا۔ علی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یہ میرے بھولے خواب ہیں۔ اچانک دیواروں سے آواز آنے لگی، ہر خواب اسے بلا رہا تھا، علی ہمیں پورا کرو، ہمیں جیو۔ ایک دروازہ کھلتا ہے اور وہ ایک نئے خواب میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس بار وہ خواب ادھورا نہیں بلکہ خوفناک ہوتا ہے۔ ایک بھیانک بھول بھلیا جہاں وہ تنہا ہے اور براؤنی کہیں نظر نہیں آتا۔ علی آوازیں دیتا ہے، براؤنی، براؤنی کہاں ہو؟ دیواروں سے اس کی اپنی آواز گونجتی ہے مگر جواب نہیں آتا۔ اچانک ایک سایہ دکھائی دیتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جس کی آنکھوں میں اداسی اور خاموشی ہے۔ وہ علی کو غور سے دیکھتا ہے۔ تم کون ہو؟ علی پوچھتا ہے۔ میں تم ہی ہوں، جب تم نے خواب دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ علی آگے بڑھتا ہے، اپنے سائے کو گلے لگاتا ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے۔ براؤنی واپس آتا ہے اور در و دیوار پھر سنہری روشنی سے بھر جاتے ہیں۔ ایک نیا دروازہ کھلتا ہے، علی اور براؤنی اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس بار وہ ایک بہت بڑی لائبریری میں پہنچتے ہیں۔ وہاں خوابوں کی کتابیں ہیں، ہر کتاب ایک کہانی، ہر کہانی ایک راز۔ ایک آواز آتی ہے، تم نے 3 دروازے کھول لیے علی، اب چوتھے کے لیے تیار ہو، جو تمہیں خود اپنے دل کے سب سے گہرے حصے تک لے جائے گا۔ علی نے براؤنی کو دیکھا، گہری سانس لی اور کہا، چلے براؤنی، ہمیں ابھی آگے جانا ہے۔